سوشل میڈیا کی ایک معروف شخصیت جاوید احمد غامدی صاحب، جو کہ اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کے ساتھ مل کر سوال و جواب کی نشستیں کرتے ہیں، ایک نشست کے اندر وہ حدیث ولایت من کنت مولاہ فہذا علی المولا، اس کے حوالہ سے ایک طویل پیش کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی فضیلت نہیں، یہ ایک مقام پر چھوٹا سا معاملہ ہو گیا تھا، تو اس کے ضمن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام کو یہ بات کہی تھی کہ جس کا میں سردار ہوں اس کا یہ علی سردار ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب، آپ نے اس سے پہلے بھی کبھی کھل کر فضائل اہل بیت یا فضائل مولا علی بیان نہیں کیے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ میری نہیں، آپ حضرت عبداللہ بن عباس کی مان لیں، آپ میری نہیں تو دیگر احادیث کو چیک کر لیں کہ کیا حضرت علی کی فضیلت میں اور بھی احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کو تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زر بن خبیش رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، قال قال علی بالذی فلک الحبۃ وبرا النسمۃ انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت زر بن خبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے ارشاد فرمایا والذی فلک الحبۃ، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ چیرا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا تھا کہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ مسلم شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے عہد فرمایا تھا کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ جاوید احمد غامدی صاحب، کب تک ہم شیعہ کے رد میں حضرت علی کے فضائل کو کم کرتے رہیں گے؟ جو چیز شیعہ مانیں گے کیا ہم ماننا چھوڑ دیں؟ ایز اے مسلم، ایز اے مسلک نہیں، ایز اے مسلم کیا ہم فضیلت علی کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم فضائل علی کو بیان کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ان 1400-1500 سالوں کے اندر حضرت علی شیر خدا کے حوالہ سے ہمیشہ بغض نہیں رکھا گیا؟ آپ اتنی بڑی شخصیت اور سیلیبریٹی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، پاکستان کے سوشل میڈیا پر ہمیشہ اپنی ایک نہ ایک رائے دیتے رہتے ہیں، تو فضیلت علی کے حوالہ سے بھی پبلک کو جوڑنے کی کوشش کریں، پبلک کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث پاک ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے قریب یہ حدیث پاک بیان ہوئی ہے، اور سب صحابہ کرام نے حضرت علی کو مبارک دی۔ حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مبارکباد دیتے ہیں، ہنی اللہ کا یا ابن ابی طالب اسبختا و امسیتا مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، یہ اے فرزند ابو طالب آپ کو مبارک ہو، صبح و شام آپ مومن اور مومنہ کے اور میرے بھی مولا ہیں۔ آپ نے چھوٹا سا ترجمہ کر کے کہ حضرت علی جس کے سردار ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے سردار ہیں، حضرت علی اس کے سردار ہیں، ایسے نہ کریں۔ جو حضرت علی کی فضیلتیں ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھ لیں کتنی فضیلتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ کثرت سے فضائل مولا علی جو بیان ہوئے ہیں وہ حضرت علی کی شان میں بیان ہوئے ہیں، فضیلتیں حضرت علی کی شان میں بیان ہوئی ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ انا دار الحکمت والی جن بابوا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی جن بابوا، ان ساریوں کو ضعیف کہہ کے امت کو گمراہ کرتے رہیں تو پھر تو الگ بات ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو کہاں پر لے کر جائیں گے؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اس حدیث پاک کو کہاں پر لے کر جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جمال حق والحق مال علی، کہ علی جدھر ہوگا حق ادھر ہوگا، جو علی کی جانب جائے گا وہ حق کی جانب جائے گا۔ اس حدیث پاک کو کس کھاتے میں لے کر جائیں گے کہ علی جم منی وانا من ہو، کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں؟ کیا یہ وہی مقام تھا وہ جو ایک آپ صحابی کا یا ایک شخص کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے جواب میں یہ حدیث بیان ہوئی؟ اس حدیث پاک کو کہاں پر لے کر جائیں گے؟ ترمذی شریف کے اندر کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب سے آقا علیہ السلام نے ایمان کی کسوٹی علی کو قرار دیا
کہ جس جگہ علی کا ذکر ہوگا منافق وہاں سے بھاگ جائے گا، تو ہم مومن اور منافق کی پہچان علی کے ذکر سے، علی کے فضائل سے کر لیا کرتے تھے کہ لا یحب علی منافقا ولا یبغضہ مؤمن، کہ علی سے سوائے مومن کے کوئی پیار نہیں کر سکتا اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ اس حدیث پاک کو کس کھاتے میں لے کر جائیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق جس کے راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ راویہ ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی جن عبادت، اس کو بھی ضعیف کہہ کے گمراہ کرتے جائیں۔ پھر ذکر علی جن عبادت، یہ ساری احادیث پاک چلیں ٹاپ آن دا لسٹ احادیث مبارکہ جو حضرت سعد بن وقاص کی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ 3 فضیلتیں اگر مجھے مل جاتی تو سرخ ہونٹوں سے مجھے زیادہ محبوب تھیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب خیبر کے مقام پر جو علم دیا گیا وہ حضرت علی کو دیا گیا، تو یہ فضیلت آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ یہ آپ بیان کریں نا، بتائیں نا قوم کو، تاکہ پتہ چلے کہ آپ بھی فضائل اہل بیت اطہار کھل کر بیان کرتے ہیں۔ شیعہ کے رد میں ان احادیث کو کدھر ڈالیں گے؟ پھر حضرت سعد بن وقاص جیسی شخصیت ہی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کو ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے موسیٰ اور ہارون کی مثال دے کر بتایا کہ علی کی مثال میرے ہاں ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ہاں ہارون علیہ السلام کی مثال ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس فضیلت کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جیسی شخصیات حضرت علی سے پیار کرتی ہے، یہ پیار کرنے کی بات کہاں سے آئی تھی؟ آیا کوئی فضیلتیں بیان ہوئی تھیں تو یہ پیار کرنے کی باتیں ہوئی ہیں نا؟ کیوں مبارک دے رہے ہیں حدیث ولایت بیان ہونے کے موقع پر؟ یہ کوئی بہت بڑی فضیلت ہے تھی تو حضرت عمر مبارکباد دیتے ہیں کہ اے فرزند ابو طالب مبارک ہو۔ آپ تھوڑا سا تو کہہ دیں کہ یہ حضرت علی کی فضیلت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ شیعہ کے رد میں اسے سائیڈ لائن نہ کریں اس حدیث پاک کو۔ جو آپ اچھے کام کر رہے ہیں، ہمیں ذاتی بغض نہیں آپ سے، لیکن جو چیزیں غلط بیان کریں گے قوم کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ آگے ہی قوم شدت پسندی کی جانب جا رہی ہے، مسلک کی لڑائیاں ہیں، لسانی لڑائیاں ہیں، صوبائی لڑائیاں ہیں، ان کو ہم نکالیں گے، مل کر نکالیں گے۔ تو جو چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر فضائل اہل بیت اطہار میں بیان ہوئی ہیں وہ کھل کر بیان کریں، وہ بتائیں قوم کو کہ آیت مودت سورہ شورى کے اندر کون سی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے قریبی لوگ کون سے ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ وہاں علیہ السلام نے فرمایا علی جم و فاطمہ تو ولدہما، کہ وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ آپ یہاں پر بھی طویلیں کرتے ہیں، نہیں ان میں ازواج بھی موجود ہیں، نہیں ان میں فلاں بھی موجود ہیں۔ ہم ان کے انکاری نہیں ہیں، لیکن جو فضیلت ان کو حاصل ہوئی ہے اس کو رد تو نہ کریں، حضور کی جانب جھوٹ تو نہ منسوب کریں۔ یہ بات ان چاروں کی ہو رہی ہے۔ تو خدا را غامدی صاحب اچھا میسج دیں، اچھے کام بھی کریں، اچھی گفتگو بھی کریں، توحید پر بھی بات کریں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی کھل کر بیان کریں، اور اپنی تھم نیل ٹیم بنانے والی جو ہیں انہیں بھی گزارش کریں کہ تھم نیل اچھے سے دیا کریں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا صرف نہ لکھیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے ساتھ حضرت لکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کے نام کے ساتھ حضرت لکھیں۔ کتنے ٹائٹل ایسے ہیں رکھے سے عجیب سے، تو یہ اثرات آپ کے ماننے والوں پر بھی پڑتے ہیں اس کے۔